فائر کیے, بم پھینکے, آواز میری بیٹی نے بھی سنی, میرے ہمسایوں نے بھی سنی, لیکن آگ نہیں لگی. اگر آگ لگ جاتی تو پتہ نہیں کتنا بڑا نقصان ہونا تھا. 4 میری گاڑیاں کھڑی ہیں یہاں پر. مجرا مشرف کے اگینسٹ ہم نے تحریک لڑی ہے, تب ہم نہیں ڈرے, تو ہم کو ڈریں گے اس بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں رخشان میر, آپ دیکھ رہے ہیں جی این این پلس. ناظرین, اظہر صدیق صاحب کے میں اس وقت گھر پر موجود ہوں. سوشل میڈیا اور بالخصوص ٹویٹر پر ان کے گھر کی سی سی ٹی وی فوٹیج وائرل ہے. لوگ تبصرہ کر رہے ہیں اظہر صدیق کا دشمن کون ہے, اظہر صدیق پر کیا قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی گئی. ان کے گھر میں گھر کے باہر مین روڈ پر گھر ہے, اور گھر کے باہر کل 4 موٹر سائیکل سوار پہنچے اور 2 پیٹرول بم ان کے گیراج میں اس نے پھینکے, اور ایک شخص نے ان میں سے پستول نکال کر ان کے گھر کی جانب 3 فائر کیے. سی سی ٹی وی کیمرے میں تمام جو مناظر ہیں وہ ریکارڈ ہیں, اور اس وقت میں ان کے گھر پر موجود ہوں. ٹیلی فون تو عام شخصیات کے آ رہے ہیں انہیں. اس وقت ایف آئی آر بیٹھ کر لکھ رہے تھے, ان سے بات کرتے ہیں. ایف آئی آر کس کے خلاف ہونے والی ہے, کون ان کا دشمن تھا, یہ سلسلہ کب سے چلا آ رہا ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کس کے ساتھ دشمنی تھی آپ کی, کون ہو سکتا ہے جس نے کروایا؟ دیکھیں, میں ایک بتاتا چلوں آپ کو, میری تو دشمنی کسی سے نہیں ہے, آپ یہ ذہن میں رکھ لیں. دشمنی ہے ملک دشمن لوگوں سے. ہم ہیں پاکستان سے پیار کرنے والے, پاکستان ہے تو ہم ہیں. ہم یہ جنگ لڑ رہے ہیں پاکستان کی بقا کے لیے. جو پاکستان کے دشمن ہیں ان سے دشمنی ہماری ہے, اور جو پاکستان کو اس حالت تک لے آئے ہیں وہ ہیں ہمارے دشمن. اور دشمنی تو ہم نبھائیں گے ان کے ساتھ, اور ہم نبھا رہے ہیں. اور ہم تو جو کہ پیچھے نہیں ہٹ رہے. دھمکیاں دینی تھی, جو کوششیں کرنی تھی, یہ میری کوئی جدوجہد آج کی نہیں ہے. میں بتا دوں آپ, عمران خان جو جدوجہد کر رہا ہے وہ پاکستان کی بقا کے لیے, اداروں کی اصلاح کے لیے, اس نظام کی بہتری کے لیے, اور یہ وہ سارا اسی لیے کر رہا ہے کہ تاکہ یہ چیزیں ساری ٹھیک ہو سکیں. اور اب جو ساری چیزیں اگر ٹھیک کرنی ہے ہم نے, تو اگر ہم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو ہم ٹھیک تبھی تک ہو سکتے ہیں اگر ہم سسٹم کو سمجھ سکیں. مجھے وہ دن یاد آ گیا, یہ جو آج صبح کا واقعہ ہے, 1:30 بجے کا واقعہ ہے. یہ میں نے چونکہ سپریم کورٹ جانا تھا, اسی طرح ایک واقعہ جب الطاف حسین کی تقریر اور تشہیر پہ پابندی لگائی تھی. ایم کیو ایم تو سمجھ جا سکتے ہیں نا کہ وہ کون سی جماعت ہے. جب انہوں نے اپیل فائل کی, مرحوم آسمان جہانگیر نے سپریم کورٹ میں لگایا, تو میں نے یہاں سے لاہور سے جانا تھا. تو میں گھر سے سی ایم اے کالونی میں گھر تھا میرا, میں وہاں سے جب نکل کے گیا تھا تو راستے میں ہم نے دیکھا کہ میں لیٹ ہو گیا. میرے دفتر میں اس وقت 2 موٹر سائیکلوں پہ 4 اسی طرح کو آٹومیٹک گنوں سے ٹرینڈ لوگ, میرے سٹاف کے ساتھ جو کچھ کیا. میں 5 منٹ لیٹ ہوا, مجھے جانے نہیں دیا گیا, خیال تھا میں پہنچ نہیں سکوں گا. 6:30 بجے تک مجھے انگیج رکھا, پر میں 9:15 بجے تک سپریم کورٹ پہنچ گیا. آج بھی جو یہ کوشش ہے کہ میں گھر سے نکل نہ سکوں, میں نے یہ بل کے حوالے سے بڑی محنت کی ہے. میں نے صدر پاکستان کو, وزیر اعظم کو, ہر ایک کو انگیج رکھا ہوا تھا اس میں. یہ پٹیشنوں کے لیے جتنی محنت کی, میں نے اپنا سٹاف بھیجا اور بیٹھ کے کل فائل کروا کے نمبر لگوا کے رجسٹرار کی جان نہیں چھوڑی ہم نے اس وقت تک, جب تک اس کو نمبر لگ کے یہ فکسیشن نہ آتی ہم نے, کیونکہ بہت ضروری تھا, دن بہت ضائع ہو رہے تھے. تو وہ جب اب نظر تو رکھتے ہیں نا وہ لوگ, آخر موجودہ حکومت کے پاس ہے, ایسا نہ کہیں کہ ان کے پاس لوگ نہیں ہے جو میری رکھیں. انہیں پتا تھا کہ میں نے صبح نکلنا ہے. آج رات میں جلدی سو گیا, ورنہ میں عموماً 2 بجے تک سوتا ہوں, اور میں 1:30-2 بجے باہر گھر سے ہو کے نکل کے آتا ہوں. ٹائم ہی انہوں نے 11:30 کا 1:30 بجے کا چوز کیا, میں رات 12:30 سو گیا. فائر کیے, بم پھینکے, آواز میری بیٹی نے بھی سنی, میرے ہمسایوں نے بھی سنی, لیکن آگ نہیں لگی. اگر آگ لگ جاتی تو پتہ نہیں کتنا بڑا نقصان ہونا تھا. 4 میری گاڑیاں کھڑی ہیں یہاں پر, اور وہ 2 موٹر سائیکلوں والے جب ٹرینڈ لوگ, اگر آپ شکلیں دیکھیں نا آپ, اس کو وہ جس طرح آئے ہیں, ایک آگے رکا ہے, ایک پیچھے رکا ہے. اب سی سی ٹی وی سب دکھا دیا. ایک نے جو پلاسٹک کا جو بوتل بم بنایا ہوا تھا وہ گیٹ کے قریب پھینکا, ایک نے اس کو وزنی کیا ہوا تھا. یعنی پوری پلاننگ کے ساتھ آئے تھے کہ ایک بالکل اینڈ پہ جا کر گرے تاکہ دونوں طرف سے آگ لگے اور یہ ہر چیز خاکستر ہو جائے اور میں جا نہ سکوں. پھر ساتھ فائرنگ انہوں نے اس لیے کی, اور ہمیں پتہ نہیں تھا, لیکن جب پولیس والے نے جب دیکھا, جب فائر کیے 3 فائر کیے, وہ اس لیے کہ گھر سے باہر نکلے اور جہاں بلاسٹ ہو تو اللہ تعالیٰ رکھنے والا ہے. ظاہر ہے بچت ہو گئی, انہوں نے تو اسی ذہن سے پھینکے ہوں گے نا. وہ تو میں تو پہلے یہ دیکھیں, شروع میں تو میں یہی سمجھا کہ 3:30 بجے جب میں اٹھا ہوں, مجھے اٹھایا بچوں نے, تو میں تو یہی سمجھا ہوں کہ وہ پھینک گیا. میں نے کہا چھوڑیں, یہ ڈرانے کے لیے آئے, ڈرنے والے تو ہم ہیں نہیں.
جنرل مشرف کے اگینسٹ ہم نے تحریک لڑی ہے، تب ہم نہیں ڈرے، تو ہم کو ڈریں گے اس بات؟ لیکن یہ معاملہ سیریس تب ہوا جب پولیس آئی اور سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی گئی، تو اس میں وہ جو لوگ آئے وہ تو نظر آ گیا کہ دہشت گرد آئے ہیں، اور یہ دہشت گردانہ کاروائی ہے پوری۔ ایف آئی آر کس پر درج کروانے والے؟ یہ بڑی مزیدار سوال ہے۔ ابھی آپ کے آنے سے پہلے ایف آئی آر ہم وہی تیار کر رہے تھے، اور ایف آئی آر میں نامینیٹڈ دوں گا، میں یہ نامعلوم افراد کے نام نہیں دوں گا۔ کس کو نامینیٹ کریں؟ اب بس یہ ذرا رہنے دیجیے گا میرے سے، لیکن میں بتا دوں جو اس ملک میں حکومت کر رہے ہیں وہ لوگ ہیں قصوروار، اور ان کا خیال ہے یعنی میری زبان نہیں بند کر سکتے۔ جس دن میری جان چلی جائے گی یہ زبان بند ہو جائے گی۔ جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں، اور جو باہر ہے وہ قبر میں نہیں، ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اس میں حکومتی وزراء شامل ہوں گے یا بالکل افسران شامل ہوں گے؟ بالکل ہوں گے، یاد رکھیے گا۔ یعنی میں تو حیران ہوں کہ سی سی پی او کو نظر نہیں آیا یہاں پنجاب کا۔ میں نے اس کو میسیجز بھیجے ہیں، کہاں آ گیا، یعنی اسے پتا لگ گیا میں لاہور آ گیا ہوں، میں روزہ افطاری، یعنی اس کو اتنا نہیں پتا ہوگا میں لاہور آ گیا ہوں۔ آئی جی صاحب کو نہیں پتا، میری دوستی ہے ان کے ساتھ، مجھے دکھ اور افسوس ہوا۔ نگران حکومت میں تو براہ راست سمجھ رہا ہوں کہ دے آر انوالو ان اٹ۔ آپ نے فون بھی کیا انہیں؟ وہ میں نے نگران، دیکھیں میری بات سنیے گا، میں نے نگران وزیر اعلیٰ شیخ رشید صاحب کی طرف سے ان کی اپوائنٹمنٹ چیلنج کی، میری دوستی ہے ان کے ساتھ، وہ علیحدہ بات ہے، اصولوں پہ ہے۔ نگران حکومت اس وقت پی ڈی ایم کی وہ جو ایکسٹینشن ہے، وہ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ابھی گندم کے آٹے تالے بیچ رہے تھے لائنوں میں لگا کے، میں اس میں پٹیشن میں نے فائل کی ہوئی ہے، میں اس میں بھی کھڑا ہوں سارے معاملات میں۔ اور لیکن اصل جو بات ہے وفاقی حکومت کے وزراء، شہباز شریف بھی ہے، دیکھیں شہباز شریف کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہو سکتا، ملک کا وزیر اعظم ہے نا، اکیلے فیصلے کر رہے ہیں نا اس طرح کے۔ یعنی یہ جس طرح وہ ججز کو چاہ رہے ہیں نا کہ 3 ججز بیٹھ کے، پھر یہ بھی یعنی 3 ڈپٹی پرائم منسٹر بیٹھ کر فیصلہ کرے۔ ڈپٹی پرائم منسٹر کوئی نہیں ہوتا، سپہ سالار ایک ہوتا ہے، سپہ سالار نہیں ساری معاملے کو لے کے چلنا ہوتا ہے، تو سپہ سالار تو قصوروار ہے نا سارے کا۔ یعنی یہ اخذ کیا جائے کہ پرائم منسٹر کو آپ اس میں نامینیٹ کرنے والے ہیں؟ میں اور اس میں سی سی پی او ہیں، آئی جی ہیں۔ میں ایف آئی آر ایسی کوئی جھوٹی نہیں دینا چاہتا۔ ماڈل ٹاؤن کا سانے میں ہم نے دیکھ لیا کچھ نہیں مل سکا، اور یہاں میری بار کونسل یا بار ایسوسیشن کل بڑا سٹرونگ لایا عمل دیں گی، آپ خود دیکھ لیجئے گا، اور امید ہے کہ یہ تو اب نظر آ گیا، یہ تو کھل کے چیز سامنے آ گئی، اب تو کوئی چیز رہ نہیں گئی ہے جو چھپی ہوئی ہے سامنے۔ پھر تو مزید پریشر آئے گا، آپ مزاحمت کریں گے؟ میری بات سنیے گا، ہم کل بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں، اور کل بھی کھڑے ہوں گے، اور یاد رکھیے گا ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم دیکھیں گے۔ یہ کوئی غلط فہمی میں ہے، ان کا خیال تھا کہ پھلجھڑیاں، یہ ہم ان کو پھلجھڑیاں سمجھتے ہیں، جو گولی بھی پھلجھڑیاں ہیں، جو گولی میرے اوپر لگی ہے وہ میرے تک پہنچے گی، جو میرے لیے نہیں بنی ہے نا، تو کوئی مائی کا لال نہیں ہے وہ گولی میرے تک لے آئے۔ گھر میں لیکن فیملی رہتی ہے، بیٹی نے آپ کو آگاہ کیا کہ باہر تو فائرنگ ہو رہی ہے، پیٹرول بم گرائے گئے، تو انہوں نے نہیں کہا کہ ذرا صبر بھی کریں؟ یہ میرے وہ بچے ہیں، یہ میری بیوی وہ ہے جو افتخار چودھری کی تحریک پہ سڑکوں پہ میرے ساتھ رہی ہے۔ اچھا، یہ مزاحمتی سیاست کے میں نے ان کو ٹریننگ یہ کی ہے، یعنی آپ اندازہ لگائیں، نارمل فیملی ہوتی تو یہ مجھے گھر سے باہر نہ نکلنے دیتے، اور یہ مجھے گھر سے باہر خود چھوڑ کے آیا۔ بھائی میں نے یونیفارم پہنا ہے، اور میں ایک دلہے کی طرح میں یہاں سے نکلا ہوں اور سپریم کورٹ پہنچا ہوں۔ ان کا خیال تھا یہ پہنچے گا نہیں، جو ڈر جائے گا، اور عمران خان کو ڈرا دیا، بٹھا دیا، بیٹھا وہ۔ ہم بھی عمران خان کے نظریے کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں کہ اس وقت ایک مزاحمتی سیاست میں ایک آدمی ہے، اس وقت اتنا سیاسی جماعتوں کے ٹولے نے تباہی کر دی ہے اس ملک کی، معیشت تباہ کر دی، عام آدمی کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ ہم نہیں بیٹھیں گے، یہ میں بتا دوں آپ کو، ہم نہیں بیٹھیں گے۔ اچھا، سوال بڑا اہم ہے، پرائم منسٹر کوئی عام شخصیات کو اگر آپ نامینیٹ کرتے ہیں، ایف آئی آر درج نہیں ہوتی، آج تو وکلا برادری بھی ساری آپ کے حق میں نکل آئی ہے، فیصل چودھری صاحب کا بھی سٹیٹمنٹ، اور ہر شہر میں وکلا نے یہ کہا کہ زیادتی ہوئی ہے، غلط ہوا ہے، ہم احتجاج کریں گے۔ تو اگر ایف آئی آر درج نہیں ہوتی پھر کیا لایا عمل ہوگا؟ ایک یاد رکھیے گا، کوگنیزیبل آفینس ہے، بڑا کلیئر ہے، اور انہوں پتہ ہے کہ وکیل کی ایف آئی آر ہے۔ میں نے تو لیکن اس ملک میں عمران خان کی ایف آئی آر نہیں کٹی۔ دیکھیں میں بتاؤں آپ کو، عمران خان نے پوری کوشش کی، اس سسٹم نے سپورٹ نہیں کیا۔ یاد رکھیے گا اظہر صدیق وہ ہے جس نے مارک زکربرگ کے خلاف فیس بک پہ گستاخی کرنے پہ پرچہ درج کروا دیا تھا۔ ہم پرچہ دیں گے، درخواست دیں گے، اور نہیں پرچہ درج ہوگا تو پھر کیا ہوا ہے؟ ان کا خیال ہے تو کالا کوٹ نکلے گا سڑکوں پہ ملک بھر میں، نکلے گا سڑکوں کے اوپر۔ یاد رہے گا ایف آئی آر رجسٹرڈ ہوگی، جن کے نام دیے گئے ہیں ان کے اوپر رجسٹرڈ ہوگی۔ ہمیں سیشن کورٹ میں جانا پڑا وہاں جائیں گے، ہمیں ہائی کورٹ جانا پڑا وہاں جائیں گے۔ اگر یہ بے گناہ ہے انویسٹیگیشن میں نکل جائیں گے۔ یار کس نے کہا ہے
کہ جو میں درخواست دوں وہ درخواست پہ پرچہ نہیں ہونا. اگر یہ بے گناہ ہے نکل جائیں گے بھائی. اس میں پہلے پہلے تھریٹس بھی آتے رہے ہیں آپ کو بذریعہ فون یا؟ دیکھیں میں بتاؤں آپ کو، میری موومنٹ واچ ہوتی رہی ہے میرے دفتر کے آس پاس، یہ ایک روٹین ہو گئی ہے میری. مجھے ان سے ڈر اور خوف، میرے ٹیلی فون ریکارڈ ہوتے ہیں، یہ میں بتا دوں کر لو بھی ریکارڈ، کیا میں نے کیا کرنا ہے. میری تو زندگی جو کھلی کتاب ہے. اور گھر کے باہر بھی ریکی ہوتی رہی؟ اب بالکل ریکی ہوتی رہی. یہ آپ کا خیال ہے ایسے ہو گیا کام؟ یعنی آپ اتنی بڑی چلتی سڑک کے اوپر اگر آپ یہ کریں گے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے نا جی. تو ناظرین آپ گفتگو سن رہے تھے معروف وکیل پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں عمران خان کی اظہر صدیق صاحب. ان کے گھر پر حملہ ہوا ہے اور پیٹرول بم گرائے گئے، فائرنگ کی گئی. اس کے بعد سوشل میڈیا پر جس طرح سے بالخصوص جو اس وقت اپوزیشن کے لوگ ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے تمام تقریباً رہنماؤں نے مذمت بھی کی ہے، اس پر آواز بھی بلند کی. اب ایف آئی آر درج کروانے کا مرحلہ بڑا دلچسپ اور اہمیت کا حامل ہے جس سے اس وقت یہ گزر رہے ہیں، اور کس کے خلاف درج ہوتی ہے حتمی طور پر بھی نام بہت جلد سامنے آ جائیں گے. رخشان میر کو جی این این سے اجازت دیں، دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.